ذلت کی امن اور صلح کے لیے ذلت و رسوائی قبول کر لی، وہ سب بھی مجبور کیے جائیں گے کہ بھارت کے ساتھ ایک خونریز آخری تصادم میں شریک ہو جائیں۔ یہ ہونے والا ہے۔ اس کو حدیث شریف میں بڑی خوش نصیب ترین بشارتوں کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان فوجیں دوبارہ بھارت پر قبضہ کریں گی۔ یہ ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کرو، مایوس مت ہونا۔ فلسطین کے بچوں سے سیکھو جو بیت المقدس شریف کے محافظ ہیں، وہ جن پر روز اسرائیلی فوج بدترین مظالم ڈھا رہی ہے، لیکن ان کے جذبے، جنون اور عشق میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ کشمیر کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ تحریک آزادی تم اندر سے بھڑکاؤ گے، اور جب تم واقعی اپنے خون کی قربانیاں دو گے، جب پوری دنیا تمہیں دیکھے گی کہ یہ نوجوان سرفروش جانباز اللہ کے رسول اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے پر آمادہ ہے اور اپنے آپ کو ملت کا حصہ سمجھتے ہیں، یاد رکھو پھر اللہ کا فضل اور کرم بھی تم پر آئے گا، اور ظاہر سے مسلمانوں کی مدد بھی۔ جب تک تم اقوام متحدہ اور کفار کی طاقتوں سے بھیک مانگتے رہو گے کہ تمہیں انصاف دلایا جائے، تم ذلیل ہوتے رہو گے۔ ایسا نہ کرنا آئندہ۔ اب اللہ سے مدد طلب کرو، اب امت کا حصہ بنو، اب پاکستان سے جڑو، اس مدینہ ثانی سے۔ اس بات کو چھوڑو کہ پاکستان کے حکمران آج کیا کر رہے ہیں، اللہ ان کو مجبور کرے گا کہ وہ کریں جس کا اللہ ان کو حکم دے گا۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم دہلی اور سری نگر کی جامعہ مسجد میں اکٹھے نماز جمعہ ادا کریں گے۔ اس وقت تک اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ منظم کر کے تیار رکھو، تفرقے میں نہ پڑنا، اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو درست کرو۔ تم کشمیری نہیں ہو، تم امت رسول کے سپاہی ہو اور سیدی رسول اللہ کو جواب دے ہو۔ جب تم اس نیت اور اس عقیدے کے ساتھ اپنے اس تحریک کو چلاؤ گے، پھر دیکھو اللہ کا کتنا فضل و کرم تمہارے ساتھ آتا ہے۔ تھوڑا صبر، ہمت نہیں ہارنا، اور اب آئندہ کبھی کفار سے بھیک مت ماننا۔ انشاءاللہ ہم تلوار کی زور پر کشمیر آزاد کرائیں گے۔ اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز جلد سری نگر کی مسجد میں، جامعہ مسجد میں اکٹھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔